نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالی جل جلالہ نے توکل کا حکم فرمایا ہے اور توکل کو ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ توکلوا ان کنتم مومنین، تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ وعلی اللہ فتوکلوا، تم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط ہے، توکل ایمان کے لیے شرط ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ وعلی اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ خبر کو متقدم پہلے لایا، جس میں خاص اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو توکل کے بارے میں ایک نظریہ، ایک سوچ عوام کا ہے۔ ان کے نزدیک توکل یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کو توڑ کر کچھ نہ کیا جائے، یعنی بعملی کا نام توکل ہے ان کے نزدیک۔ حالانکہ توکل پوری عزم کے ساتھ کام کرنے کا نام ہے، پوری عزم کے ساتھ کسی کام کرنے کا اور اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ اس میں ہم عوام بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس میں نے توکل کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کو اچھا لگا اور کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے، اللہ کی توکل پر بس رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تم جھوٹ بولتے ہو۔ کاشتکار اس وقت توکل کرتا ہے جب گندم کو پھینک لیتا ہے زمین میں، اللہ تعالیٰ کی دستور کے مطابق وہ باغ لگاتا ہے، وہ دانہ پھینکتا ہے، اس کے بعد اعتماد کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے دانوں کو اگائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی نہیں برسائے گا۔ ظاہر ہے کہ پھر بھی کسی کے تمے پر آپ رہو گے، کسی طمع کرو گے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، دعا کیجیے۔ تاجر تھا، اور پہلے زمانے کی تجارتیں لمبی لمبی ہوتی تھیں، یعنی نہیں کہ یہاں فون پر آپ نے کوئی چیز منگائی، یہ ترتیب نہیں تھی اس وقت۔ میلوں، ہزاروں میلوں کے سفر ہوتے تھے، سینکڑوں میلوں کے سفر ہوتے تھے، اور وہ اونٹوں پر ہوتے تھے، پھر اس میں وقت لگتا تھا۔ تو ایک دن کے بعد دیکھ لیا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا کہ ادھر آ جاؤ۔
آپ نے تو کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تجارت پر، اب یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ نے کہا کہ حضرت بس ہم نے سب چھوڑ چھاڑ دیا، بس میں تو مسجد ہی میں بیٹھ گیا۔ میں مسجد میں بیٹھ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم جا رہے تھے، راستے میں ہمارا قافلہ ٹھہرا، وہاں میں نے ایک درخت کے اندر دیکھ لیا کہ ایک لولی لنگڑی چڑیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ کیا کہے گی، تو ایک چست و چالاک چڑیا آ گیا، مرد۔ اس نے اپنے منہ میں کیڑا لایا، چڈی وغیرہ کوئی چیز لائی، کھانا خوراک، اور اس نے منہ کھولا، چڑیا نے، اس نے اس میں ڈال دیا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، جب اللہ تعالیٰ پرندوں کو ایسا کھلاتا ہے، لولی لنگڑی چڑیا کو کھلاتا ہے، تو میں کیوں اللہ کا ذکر نہ کروں، بس یہاں مسجد ہی میں بیٹھ جاؤں، اللہ اللہ کروں۔ اس نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ نے لولی لنگڑی چڑیا سے سبق لے لیا اور اپنے آپ کو لولی لنگڑا بنا دیا۔ آپ نے لولی لنگڑی چڑیا سے عبرت لے کر، سبق لے کر مسجد میں بیٹھ گئے کہ اپنے آپ کو لولی لنگڑا بنا دیا، اور اس چست چالاک چڑیا سے سبق حاصل نہیں کیا کہ جا کر خود بھی پیٹ بھرا اور وہاں سے آ کر کیڑی لائے، خوراک لایا، لولی لنگڑی کو بھی کھلایا۔ اس میں تو آپ کو یہ سبق دے رہا تھا کہ آپ جاؤ، تجارت کرو، خوب تجارت کرو، اور پھر کیا کرو، پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، لول لنگڑوں کو کھلاؤ، اپاہجوں کو کھلاؤ۔ تم خود اپاہج بن گئے۔ یہ عوام کا توکل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بس بڑا متوکل آدمی ہے، بیٹا ہے، بس کچھ نہیں کرتا، تو ایسا سمجھو کہ بیکار آدمی ہے، کچھ نہیں کرتا۔ کام والا آدمی کچھ کرتا ہے۔ توکل دراصل اللہ تعالی پر ایمان، توحید پر ایمان، تقدیر پر ایمان سے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین پر ایمان و یقین ہو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ہر وعدے میں وعدہ سچا ہے، ہر جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اس پہ وعید فرمائی ہے، وہ وعید کیا ہے؟ واقعی ہوگا، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، اور نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایسا شخص کے اندر کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتماد کرتا ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کا اعتماد ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی میں فائدہ ہے، اس کی ٹوٹنے میں سراسر نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو جب اس پر قریشی مکہ نے، سرداروں نے اس بات کو پیش کیا کہ اگر آپ یہ تحریک اسی لیے چلا رہے ہیں کہ آپ کو حسین عورتیں ملیں تو ہم آپ کو عورتیں پیش کریں گے، اگر آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مال و دولت کے لیے کرتے ہو تو ہم مال دولت کے ڈھیر لگائیں گے، اگر سرداری کے لیے کرتے ہو ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، آپ یتیم ہیں یہ تو آپ کو سردار بنائیں گے۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اگر آپ ایک کتنی بڑی کرامت دکھائیں، بڑا معجزہ دکھائیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ پر سورج کو رکھیں، کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ سورج کو ہمارے دائیں ہاتھ پر لائیں اور چاند کو
ہمارے بائیں ہاتھ پر لائیں، میں ایک حرف سے بھی نہیں ہٹوں گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین و توکل، بھروسہ کہ یہی میں، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا رب العالمین تو لاٹھی ہے، میں اس پہ یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھینک دو۔ جب پھینک دیا تو اس سے اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایسا منہ کھلا ہے۔ اب توکل یہ نہیں ہے کہ اژدہا آ جاؤ مجھے کھاؤ، اس وقت ہٹنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اژدہا سے ہٹنا ہوگا۔ وہاں سے اگر آپ کی قوت ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک بڑا پتھر لے کر اس کا سر پر مارنا ہوگا۔ تو یہ بھی طبعی طور پر پیچھے ہٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو، خوف مت کرو، اس کو پکڑ لو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کو کہا کہ آپ منہ میں ہاتھ ڈال کر پکڑو، نہیں وہ کیا روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس پر چادر کو باندھ لیا کہ پیچھے سے آ کر اس کو گردن سے پکڑوں گا۔ تو اس کو حکم ہوا کہ نہیں آگے سے پکڑو۔ تو جب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آگے سے پکڑو، تو سینے چڑھا کر اندر منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کو زبان سے پکڑ لیا، وہ لاٹھی بن گئی۔ یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد ہے۔ سامنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ مصر سے نکلے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی لشکریں ہیں، اور اسی فرعون سے وہ بھاگ ہی رہے تھے۔ قوم نے کہا ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ کس پر اعتماد ہے؟ اپنے رب کے حکم پر اعتماد ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرے رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے حکم پر اعتماد ہو۔ اسباب کے توڑنے کا نام، اسباب کے ختم کرنے کا نام یہ توکل نہیں ہے۔ البتہ غلط اسباب اختیار کرنا یہ توکل کی منافی ہے۔ متوکل آدمی غلط اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ٹگی نہیں کرے گا، اس کا کیا، وہ جانتا ہے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا کسی کو، دھوکے سے مال نہیں کمائے گا، عزت نہیں کمائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ عزت مقدر ہے، جو عزت مجھے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اتنا مجھے ملے گا، جو منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھا ہے اس منصب پر مجھے پہنچائے گا، جو مال اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھا ہے وہ مجھے دے گا۔ وہ غلط اسباب نہیں اختیار کرے گا، لیکن جو اسباب اس کو اللہ تعالیٰ دے گا اس کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک مثال متوکل اور غیر متوکل کا سامنے لاتا ہوں۔ جو اسباب کو توڑتا ہے ایسا متوکل ہو، پاگل، اور دوسرا وہ جو واقعی متوکل ہے۔ دو شخص ہیں، ایک بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا کہ فلان یہ رسید لے لو، یہ رسید لے لو۔
اس کو وہاں سے میرے دفتر سے اتنا پیسہ حاصل کرو. وہ چل پڑا. وہ اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ، آپ مجھے خود دو گے، اپنے ہاتھ سے پیسہ دو گے، میں نہیں لیتا وہاں سے، میرا تجھ پر اعتماد ہے. اور اس کی رسید کو پاڑ لیتا ہے. اس کی یہ کہاں جائے گا؟ جیل جائے گا یا اس کو پیسہ ملے گا؟ جیل جائے گا کہ تم نے میری دی ہوئی چیز کی نہ قدری کی. اس کے بجائے ایک دوسرا آدمی ہے، اس کو وہ بھی آیا کہ بادشاہ میں بڑا فقیر ہوں، غریب ہوں. اس نے اس کو 2 لاکھ روپے کا چیک دے دیا، چیک یا رسید دے دیا کہ سامنے اس دفتر سے حاصل کرو. اس راستے کے میں ایک حائل نہر تھا، وہ چھوٹی سی ندی تھی جس پر چھلانگ لگانا تھوڑا سا ہمت کا کام تھا. اس نے چھلانگ لگایا اور اس ندی کے اندر چلا گیا، اور اس سے وہ رسید بھی بہہ گیا. اب وہ بادشاہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ رسید کی طرف نہیں دیکھتا. اس کو پتہ ہے کہ رسید کس کے ہاتھ میں تھا. رسید کس نے لکھا تھا؟ بادشاہ نے لکھا تھا. اس پر رسید پر جو حکم تھا وہ کس کا تھا؟ بادشاہ کا تھا. تو وہ بادشاہ کو دیکھے گا کہ تو جانتا ہے کہ میرا رسید تو پانی میں بہہ گیا، اب کیا ہوگا؟ تو کہتے کہ ادھر آ جاؤ، اس کو ڈبل دے دو، تکلیف بھی اس کو انعام ملے گا. کیونکہ اس وقت وہ رسید تو کوشش تو کرے گا کہ میں پکڑوں، لیکن جب نہیں پکڑا سمجھ بادشاہ دیکھ رہا ہے اس کو. بادشاہ کہے کہ آ جاؤ، کیا کرو اور لے لو، کیونکہ وہ بادشاہ کی طرف رخ کرے گا. اس طرح یہ جو متوکل ہے، جب اسباب ہوتے ہیں تو اسباب پر اعتماد نہیں کرتا. جس طرح یہ آدمی رسید پر اعتماد نہیں کرتا، رسید اس کے ساتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ حکم کرے کہ اس کے پیسہ نہ دو، بلکہ کیا کرو، اس کو جیل میں ڈال دو. اس کو اسباب رسید پر اعتماد نہیں تھا، اعتماد کس پر تھا؟ بادشاہ پر تھا. اور جب اسباب نہ ہو، رسید ختم ہوا، پھر کس پر اعتماد تھا؟ پھر بھی بادشاہ پر اعتماد تھا کہ دینے والا تو بادشاہ ہے، رسید میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ رسید نہیں، دوسرا رسید دے دے گا. اس طرح متوکل شخص اسباب کی حفاظت کرتا ہے، نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے. لیکن جب اس کے سے اسباب ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ خالق اسباب موجود ہے، یہ اسباب نہیں، دوسرا اسباب مجھے دے گا. متوکل ہے؟ متوکل نہیں، متوکل ہے. اس کو یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ صدقہ سے علاج کرو. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور میری کسی کوئی کوتاہی ہوگی، بدپریزی ہوگی. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو یہ پہلی دعا کرتے ہیں. متوکل کا پہلی بات، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے، جو بھی اس کو کام ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کا رخ، دل کا رخ اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے. یا رب یہ کر دے. پہلے اسباب کی طرف نہیں جاتا، پہلے کس کی طرف جاتا ہے؟ اپنے رب سے مانگتا ہے. پھر اس کے مطابق وہ کام اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہو. مثلا بیمار ہو گیا، صدقہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنے متوکل ہیں. ہمارے جو متوکلین ہیں، ہم اس کے متوکل ہے کہ دوسروں کی جیبوں پر ہمارا نظر ہے. یہ توکل ہے. یہ توکل اللہ نہیں ہے، توکل علی جیب المخلوق ہے. لوگوں کو جیبوں پر آپ کا نظر ہے، پھر بھی کہتے کہ متوکل ہوں. اس متوکل سے وہ دکاندار بہت اچھا ہے، وہ اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. جو وہاں تجارت کرتا ہے اور وہ ہیرے تولتا ہے، ہیری،
اور ہیری میں وہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس میں دھاندلی کی تو اس دھاندلی سے میں 1 ارب روپے کما سکتا ہوں، بہت قیمتی ہیری ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کم کرتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور نفع و نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ متوکل ہے یا نہیں؟ اور دوسرا ایک مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوگا اس کی پاؤں پھٹ جاتا ہے، تو یہ متوکل ہے، وہ متوکل ہے؟ بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ کس پر اعتماد ہے اس کا؟ اسی لیے توکل کا صحیح معنی سمجھو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتماد، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وعدے پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کی جو وعید کی ہے، کسی چیز پر سزا مقرر کی ہے، اس پہ اعتماد کی ہوگا اس طرح، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان و یقین و توکل کی جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے بس. ایک مجذوب عورت تھی، یہ مجذوب عورت ہے، عجیب. مجذوب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دیوانہ ہوتا ہے، دیوانہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ ایک تو دنیا کی پیچھے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایک وہ آدمی ہے کہ تو نقصان ہو گیا اور دماغ پھٹ گیا، کیا ہو گیا؟ دیوانہ ہو گیا. ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ کیا ہو گیا؟ اس کا فیوز اڑ گیا. وہ اللہ تعالیٰ پر یقین اسی طرح مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کے یہ جو باتیں ہیں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور جس طرح وہ کہہ دیا، لیکن وہ کہتا ٹھیک ہے، لیکن اس کا وہ ترجمہ ہی نہیں کر سکتا بیچارہ اپنی بات کا، کبھی سخت بات بھی کرتا ہے. ایک مجذوبہ عورت تھی، اس نے کچھ کاشت کیا تھا، بھنڈی، توری وغیرہ کچھ فصل کاشت کیا تھا، ژالہ باری ہو گئی، تمام فصل تباہ ہو گیا. بڑی ہنس رہی تھی، واہ 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 واہ، اللہ بھی عجیب ہے، اللہ بھی عجیب ہے. کسی نے کہا کہ دیوانی کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کام دیکھ لیا. میں نے ٹھیک ٹھاک فصل بویا تھا، توری بھنڈی آ گئی تھی اور اللہ نے تباہ کر دیا، مجھے کیا نقصان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کام دیکھ لیا، کیا ہمارے سے اب دے گا؟ پاگل تھی. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ پہ تقدیر پر اس کا ایمان ہوتا ہے، جو ہوتا ہے ٹھیک ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ نبی کو کہتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا کرساز ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، ہمارے کام بنانے والا ہے. وہ ہمیں تکلیف کیوں پہنچائے؟ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا. جس طرح ڈاکٹر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو آپریشن کرتے ہیں، آپ کو پر چوری چلایا جائے گا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے خیرخواہ ڈاکٹر نے مجھے لکھا ہے کہ تم کیا کرو؟ آپریشن کرو. بچہ بھاگتا ہے لیکن جو بڑا ہوتا ہے وہ فیس بھی دیتا ہے ڈاکٹر کو اور اپنے آپ کو آپریشن کے لیے پیش کرتا ہے. اس کو ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا خیرخواہ ہے، وہ میرا علاج کر رہا ہے، اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ اس دنیا کو تربیت گاہ سمجھتا ہے. اس کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی کوئی راز ہوگا. کتنا مزیدار آدمی ہے، ہر وقت خوش ہے. اور ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا. ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پاک پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اور ایسے شخص کے پاس رزق خود دوڑ کر آئے گا، اور اس کے ایسا شخص قناعت والا ہوگا. ٹھیک ہے، جہاں جو میرا جتنے مل گئے وہ ٹھیک ہے بس. وہ لالچ نہیں کرے گا، حرص نہیں کرے گا. میں کبھی کبھی اس کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. ایک تھا پی جی جانتے ہیں جو
پیدائشی وہ اندھا ہو. اور اس کے ساتھ ایک بیٹا تھا. تو بادشاہ نے دعوت کی تھی, اس سردار نے, بادشاہ نے, اس قوم کے بڑے نے, تو اس کو بھی بلایا تھا جس طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. جب دنیا میں ہم آئے تو کس نے بلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے. تو اس کو بھی بلایا کہ آپ بھی آ جائیں. تو بادشاہ نے اس نے کہا کہ بیٹے کو کہا کہ بیٹے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جلدی جلدی زیادہ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا آپ اس طرح کرو تاکہ میں بھی تیز ہو جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں. نبی نے اکثر وہ لالچی ہوتا ہے, هل يستوي الأعمى والبصير. تو جب کہانی پر اس کو بلایا گیا, کہانی پر وہ چلے گئے, تو وہاں بیٹے نے دیکھا کہ وہاں تو ہر کسی کے لیے اپنا انتظام ہے. جس طرح بعض لوگ بہت اچھی طرح دعوت کرتے ہیں تو ایک ایک وہ کیا ہوتا ہے, اس کو وہ مجمع رکھتے ہیں, اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, بس وہ کہو کہ آپ کا یہ آپ کا ہے. اس طرح تعالیٰ جل جلالہ نے آپ نے ہمارے لیے ہر کسی کے سامنے مجمع رکھا ہے کہ اتنا تم مال کھاؤ گے دنیا سے, اتنا کھاؤ گے, اتنا پیو گے, یہ تمہارا سر, اتنا تم عزت پاؤ گے, اتنا یہ ہوگا, اتنا یہ ہوگا, اتنا یہ ہوگا. ہر ایک کسی کے لیے ایک ٹرے موجود ہے, ایک مجمع موجود ہے. تو جب گیا تو اس نے پہلی ہی سے دونوں ہاتھوں پر شروع کر دیا. اس کا خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رہ نہ جاؤں, ایک چیز بھی ہاتھ ڈالتا ہے دوسری پیر ڈالتا ہے. تو بیٹوں کو خیال آیا کہ برا لگتا ہے, اس کی کندھے پر ہاتھ رکھ رکھ آرام سے. تو اس کو حریص تھا, لالچی تھا, اس کا خیال ہوا کہ یہ کہتے کہ اور تیز ہو جاؤ. اور تو وہ تیز نہیں ہو سکتا تھا, کہ کی لوٹ ہے, سارے میدان کو فارغ کر دیا. تو جیل میں بھیجا گیا. ہم وہ لوٹ مار ہیں, ہم اپنے چیزوں پر قانع نہیں ہیں. میں ایک دن اسپتال میں گیا, وہاں میں ہمارا ایک ساتھی مریض تھا, اس کی عیادت کے لیے گیا. قطر میں تھا, اور قطر کی اسپتالوں میں اچھا علاج ہوتا ہے. اس وقت تو بہت اچھا ہوتا تھا, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, بہت عرصہ ہوا. تو وہاں میں گیا تو کسی کو 2 رس ملتے ہیں وہاں, 2 چائے ہے, رس اس کے ساتھ رس ہے. کسی کو ساتھ مرغی ہے, کسی کو ڈرپ لگا ہوا ہے, کسی کو کنڈ لگ رہے ہیں. مختلف بیماروں کو, کسی کو آپریشن ہو رہا ہے, اور کسی کے پاس شہد رکھا ہوا ہے, کسی کے پاس 2 انڈے رکھے ہوئے ہیں. لیکن کوئی مریض دوسری مریض کا ساتھ حسد نہیں کرتا تھا. وہ کہتے کہ اس کا یہ علاج ہے, میرا یہ علاج ہے, اس کے لیے یہ مفید ہے, ہمارے لیے یہ مفید ہے. تو اسی طرح جس آدمی کی تقدیر پر ایمان ہو, وہ کہے کہ میرے لیے یہ مفید ہے, اس کے لیے یہ مفید ہے. وہ کیا, وہ ڈاکٹر سے وہ گلہ نہیں کرے گا کہ مجھے 2 رس دیے اور اس کے لیے 2 انڈے لکھ دیے. تو سمجھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مہربان بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور یہ خیرخواہ بھی ہے. یہ میرے لیے جو 2 رکھے ہیں, میرے لیے 2 رس کا علاج ہے, یہ میرے لیے اتنا کافی ہے. اور دوسری کے لیے کیا ہے, 2 انڈے کافی, اور دوسری کے لیے مرغا کافی ہے. تو اسی لیے میں اس کا ہماری بات خلاصہ یہ ہوا کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں, تدبیر کریں. اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا حکم دیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تدبیر بتائی, لیکن اس کے ساتھ تقدیر بھی بتائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم تھا, علم والا تھا, ذو علم تھا, ذو علم تھا, اہل علم میں سے تھا. اللہ نے اس کو بتایا تھا, اسی لیے وہ تدبیر کو بھی اختیار کرتے تھے اور تقدیر پر بھی ایمان رکھتے تھے. تدبیر کو بھی اختیار کیا کریں, جائز تدبیر, جائز چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جائز طریقوں کو ضرور اختیار کریں. اور
تقدیر پر ایمان رکھ کے کام کر کے اسباب کو اختیار کر کے اسباب پر ذرا برابر بھی اعتماد نہ ہو، اسباب فیل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم تو ایسی بھی تقدیر پر کم ہوتے ہیں لیکن جب پھنس جاتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کچھ چند سال پہلے بجلی تو ہے نہیں اور ہماری پانی کا جنریٹر ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بہت ادھر ادھر کیا، یاد ہوتا ہے کسی کو؟ ہاں آپ کو یاد ہے، کسی اور کوئی اور بھی آتا اس وقت کہ اس کو یاد ہو کہ وہ یہاں ہمارا جنریٹر جو ٹیوب ویل پر لگا ہوا ہے وہ کام نہیں کرتا تھا، یہاں پانی جنریٹر سے آتے ہیں، کچھ سیاسی بھی اب آتے ہیں الحمدللہ لیکن جنریٹر سے آتے ہیں۔ خیال کریں تھوڑا سا لگانے میں بھی خیال کریں، آپ کو ثواب بھی ملے گا احتیاط کا۔ تو یہ وہ خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، ہماری پانی نہیں ہے، ٹینکر ہے اس وقت، یہ یہاں کنواں دیکھا ہے، یہاں کنواں جو یہاں پیپ پڑے ہیں یہ یہاں تک کہ یہ ہمارا کنواں تھا، یہاں اس سے اس طرف صحن تھا، یہاں تک وہ آتے تھے، ٹینکر آتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو بڑی پریشانی تھی، تو جب بالکل مایوس ہو گئے تو ہم ہمارے ساتھیوں نے دعا کیا کہ اللہ جب بس ٹھیک کر دیں اس کو۔ تو بغیر بس جب آدمی دیکھو میں کہتا ہوں کہ جب اسباب نہ ہو تو پھر کس کی طرف متوجہ ہو جاؤ؟ اسباب اختیار کریں، تدبیر اختیار کریں، لیکن تدبیر اگر کامیاب ہو پھر بھی اللہ سے سوال کریں کیونکہ وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، نتیجہ اس کا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور تدبیر ہو تو پھر کیا ہے، پھر اگر اسباب کام نہ آئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نئے اسباب اختیار فرمائیں، آپ کو دے دیں گے، خواہ وہ کسی شخص کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی خود اللہ رب العالمین جل جلالہ کوئی ترتیب بنائے کہ آپ کو تصحیح کریں۔ تو اس کے بعد وہ جنریٹر خراب نہیں ہوا، خود بخود ٹھیک ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنا سال ہو گئے، صبح صبح جنریٹر خراب تھا، آپ کو پتا تھا نا، بڑی تکلیف تھی ساتھیوں کو، ہم تو آرام کرتے ہیں، وہ بیچارے اس میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، اس کو جانتی بھی نہیں تھی کہ خرابی کیا ہے۔ بالآخر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اب رب کی طرف دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ ہے متوکل۔ کیا ہوتا ہے متوکل؟ پھر رب کی طرف بھاگتا ہے، یا اللہ بس تو ہی ٹھیک کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ 2 رکعت نفل پڑھی یا پڑھی نہیں پڑھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو حکم ہوا کہ 2 رکعت نفل پڑھی، میں نے نہیں کیا ہے۔ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے رب کی طرف رجوع کرو، جو ہی رجوع کیا اسی وقت جنریٹر خود بخود ٹھیک ہوا۔ اب دیکھیں آپ، پھر آپ کی پنکھی چل پڑی۔ تو آپ کو جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو حل کرنے والا ایک ہی ہے، یاد رکھیں، دو نہیں ہے وہ، تم کو ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا کہ اس کو بھی محنت کرو اس کی بھی محنت کرو، ایک ہی ہے، اس کی محنت کرو۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ عجم تھا، بہت بڑی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ضروری علم اس کو حاصل تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے، وہ احکام کو نہیں جانتے تھے، وہ نمازوں کو نہیں پڑھ سکتے تھے، ایسا نہیں ہے، نہیں، وہ ضروری علم جانتا ہے لیکن درس نظامی کا فاضل نہیں، باقاعدہ لکھا پڑھا، بہت زیادہ لکھا پڑھا نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے۔ تو اس کے پاس ایک دوست تھا، عالم تھا، وہ آ گیا۔ اس دن اس کے گھر کے اندر جو کی روٹی تھی، 2 روٹیاں تھی، جو اور بش ہوتی کالے ہوا۔ کبھی کبھی تمہارا دوست بڑا تمہارے سے بے تکلف ہوگا لیکن تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ میں اس کے لیے دم بذبح کروں، ہو بے تکلف ہوگا، خوش روٹی بھی آپ کھلا سکتے ہیں لیکن محبت تو ایک چیز ہے، اس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی۔ اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ بڑا میرا پیارا دوست ہے، اب آیا ہے، اب ہمارے پاس آج ہمارے گھر کے اندر 2 خشک روٹیاں ہیں، لیکن سامنے لا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین کوئی ترتیب بنائے۔ روٹیاں لائیں اور جو ہی رکھی ساتھی کے سامنے، اس نے بھی آنکھ کی دکھائی، آپس میں محبت تھی، وہی روٹی، بس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس وقت اس نے
کسی نے دروازہ کٹکھٹایا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اس نے فوراً روٹی کو دو روٹیاں وہاں لے کر لے جائے، چھوٹی چھوٹی روٹیاں تھیں. تو اس مولانا نے اس کو کہہ دیا عالم نے کہ آپ یقیناً اللہ والے ہیں لیکن عالم نہیں ہے، کیونکہ اب ہم نے تو کچھ نہیں کہا ہے، ہم سب کو اس کو دے دیا. اب وہ خاموش ہے. کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کٹکھٹایا گیا، تو جو دروازہ کھولا کون ہے؟ یہ فلان مجمع بہت بڑا وہ خان تھا، مجمع بہت بڑا، اس میں کیلے تھے، امرود تھے، ایپل، اور اس میں وہ گوشت بریانی وغیرہ جو اس وقت کی جو بہترین طعام تھا وہ اس میں موجود تھا، اور اس میں 200 درہم بھی تھے. اس نے کہا کہ فلان سردار نے آپ کی بات کے لیے خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے. اس نے فوراً لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام آ گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ تو اس کے سامنے رکھا، خوب سیر ہو گئے. 200 درہم بھی اس کو ادھر ادھر فقیروں کو دے دیے، کچھ اس کو بھی دے دیے، اور کہا کہ مولانا آپ دوست نا، آپ عالم ہے، پڑھا ہے، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. یعنی توکل نہیں ہے. تو پھر اس نے تو نہیں بتایا. میں آپ کو بتاؤں کہ وجہ کیا تھی. وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف مبارک ہے کہ آپ کسی محتاج کی ایک حاجت کو پوری فرمائیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری 73 حاجتوں کو پورا فرمائے گا. ایک حاجت دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی اور 72 حاجتیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائیں گی. یہی راز آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ ہے. اس کسی کی فقیر کی حاجت پوری ہوتی ہے، تمہاری بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی. تو جب اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے فقیر کو اس لیے دیا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، اللہ میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آخرت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ بن جائے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان ہو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بڑی عجیب عورت تھی. وہ تذکرۃ الرشید میں ہے غالباً، میں نے دیکھا تھا کہیں کہ اس کے پاس جب حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، تو اس کے پاس ایک جن آتا تھا. اس کا نام خدا بخش تھا یا اللہ بخش تھا، اور وہ اس کو کہتا تھا کہ اس فلان مزار پر پایا چڑھاؤ، نظر چڑھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ، تو ورنہ میں اس بچے کو ہلاک کر دوں گا. کتنی بڑی بات ہے ایک بچہ ہو اور اس کے پاس کوئی وسائل بھی نہ ہو، جن ہے، اور کہتے ہیں کہ فلان مزار پر نظر چڑھاؤ ورنہ کیا ہو جائے گا، ورنہ میں بچے کو ہلاک کر دوں گا. تو یہ جواب آواز آتی تھی اس کو. تو اس کو کہتی تھی کہ نظر چڑھانا حرام ہے، میں نظر نہیں چڑھا سکتی قبر پر، ناجائز ہے. تو کہتے کہ بار بار ہوتا رہا لیکن میں ایک ہی جواب دیتی. تو وہ کہتے تھی کہ وہ اپنی والدہ کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ میری والدہ مجھے کہتی کہ رشید، جن آپ کو نقصان تو کیا پہنچاتا، آپ کو خواب میں بھی نہیں ڈالا سکا. یہ کس پر ایمان ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی بات پر محکم یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، کسی میں خیر ہے. میں بس اب یہی عرض کروں گا کہ اس آج کی بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک چیز رہ گئی توکل میں، یہ چیز ترک کے اسباب، ایک قسم کے اسباب کو ترک کرنا ہے. 2 قسم کی، ایک تو ناجائز اسباب کو ترک کرنا کیا ہے،
اگر جو آدمی ناجائز اسباب کو اختیار ترک نہیں کرتا تو وہ متوکل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا صف دوسری لوگوں میں ہے. مثلا قرضی کے پاس کے ساتھ کچھ وسائل ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس قرض میں اور کماؤں پھر دے دوں گا، اور کماؤں پھر دے دوں گا. یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. یاد رکھیں مال میں برکت کا تعین نہیں ہوگی، نقصان وہی اٹھائے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نبی کریم کے حکم نہیں مان رہا ہے. چوری سے، ڈاکے سے، دھوکے سے مال کماتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر اس کا حکم پر توکل بھروسہ نہیں ہے. دوسری قسم عزت کے لیے اپنا وہ پہلی قسم میں یہ بھی آتا ہے، عزت کے لیے دوسری کی غیبت کرنا، دوسری کی نیچے گرانے کی کوشش کرنا، دوسری کے خلاف باتیں کرنا کہ تاکہ میں لوگوں کے سامنے اوپر آ جاؤں اور یہ ذلیل ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ عزت کے لیے اللہ رب العالمین پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ کس پر اعتماد کرتا ہے؟ یہ لوگوں پر اعتماد کرتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، میں اس کی غیبت کروں گا، اس پر بہتان باندھوں گا، یہ ہلکا ہو جائے گا، یہ حقیر ہو جائے گا، اور اس میں کیا ہو جاؤں گا؟ آگے بڑھ جاؤں گا. تو عزت ہو ذلت ہو، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدمی ٹھیک چلے. دوسری بات موہوم اسباب سے، جو وہمی اسباب ہے اس سے بچا کرے. مثلا ایک یہ ہے کہ کوا اس طرف اڑ گیا، کوا دائیں طرف اڑ گیا، بائیں طرف اڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ بس آج یہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ کوا اڑ گیا. سفر پہ جا رہا تھا، راستے سے بلی نکل گئی. اب بلی نکل گئی تو میں کیا کروں گا؟ اب میں نماز کیا اب میں سفر نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس کا ان چیزوں پر وہ ہے. پھر یا ایسے چنتر منتر کنتر کیوں نہیں وہ جو کرتے پڑتے اس پر کرتے ہیں یقین. جائز اللہ کے ناموں سے کوئی چیز لکھا جائے یہ جائز ہے، بشرطے کہ تویز جائز ہے کہ جس کے الفاظ بھی صحیح ہو، اور اس کے مقصد بھی صحیح ہو. دو چیزیں ہیں. اگر الفاظ صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کی کلام ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہو، صفاتی نام ہو، لیکن تمہارا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جائے، اس سے تھوڑ پیدا ہو جائے، تو یہ حرام ہے. تم عذاب میں ہوں گے. تم بڑی شیطان کی بہت بڑے دوست ہو. مقصد کیا ہے؟ الفاظ ٹھیک ہے، مقصد غلط ہے. مقصد ٹھیک ہے، الفاظ غلط ہے. مثلا جنوں سے مدد مانگنا، کسی اور غیر اللہ کا نام لینا، یا کسی غلط چیز پر خون وغیرہ پر کوئی چیز لکھنا اللہ کے نام کو، یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اللہ پاک کا نام بہت عظیم نام ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ٹھیک پاک رکھیں اور پاک چیز میں بند کر کے دیا کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ مقصد ٹھیک. میں ایک لطیفہ سناؤں. ہمارا ایک دوست تھا، وہ گائے کے کڑے ہونے کے لیے وہ جن ہی کڑا ہوتا کہ دودھ نہیں دیتی تھی، یا وہ بدماشی کرتا ہے عورت نہ، وہ کیا وہ گائے. تو میں نے اس کو وہ تویز کرتا تھا اور وہ کہتے کہ اس کے دم کی نیچے اس کو باندھ دو. میں نے اس کو کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو یار، حرام میں مبتلا ہو. اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے میں کیا لکھتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کیا لکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس میں لکھتا ہوں کہ حمان، فرعون، شداد. اس پر یہ پیشاب کرے گا شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا. سادہ آدمی تھا. میں اس کو مسئلہ نہ بنائے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ موہوم اسباب سے بچے. نبی کریم نے خود بھی دم کیا اور صحابہ کرام نے بھی دم کیا. الحمد، فاتحہ، معوذتین. باقی چیزیں موہوم ہوتی ہے کہ یہ ہوگا، تمہارا یہ
کہ تم پر اتنی جادو ہو چکے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. تمہارا اعتماد خراب ہے، تمہارا یقین خراب ہے، تم کمزور ہے. کبھی دہریہ پر کسی ایک جن میں نہیں دیکھا کہ اس پر چڑھاؤ، چڑھائے کوئی دہریے پر، سر درد کرتا ہے، سر ٹھیک نہیں ہوتا، آپ عامر کے پاس جاتا ہو، وہ بھی اللہ پاک کا بڑا ولی ہوتا ہے دشمن. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اس کو ناپا، تمہارا یہ ناپ جو ہے یہ تم پر جن چڑھا ہے. پھر تو ایسا یوں ہی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم پر جادو ہے. اب یہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ میں یہ دامن ہے، اب اس کے ایک اس پہ فیتے لگاؤ تو اس کی کیا ہوگا، وہ فٹوارا ایک قسم کا ہوگا. یہ مثلا 2 فٹ ہے، اب کتنا ہو گیا، 2 فٹ 2 انچ، اب جن چڑھ گیا. جن ہے، میں جن کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین جنوں کے حوالے نہیں کرے گا. یاد رکھیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو تو تم کو اللہ تعالیٰ جنوں کے حوالے نہیں کرے گا. اللہ دعا کریں. رحمتک یا ارحم الراحمین.